یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا تھی۔ یزید بانی بنا، بانی سیاسی کرپشن کا، یزید بانی بنا مالی کرپشن کا، اور یزید بانی بنا اخلاقی کرپشن کا۔ سیاسی کرپشن جس کی بنیاد رکھی اسلام کی تاریخ میں انحراف کرتے ہوئے، سیاسی کرپشن اس کی یہ تھی کہ اس نے نظام خلافت کی قدروں کو پامال کر دیا۔ خلافت راشدہ یہ سیرت مصطفیٰ کا عملی نظام تھا۔ اگر آپ سیرت مصطفیٰ کی، سنت مصطفیٰ کی، تعلیمات مصطفیٰ کی، حتیٰ کہ قرآن و سنت کو اگر ایک عملی نظام کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو خلافت راشدہ تھی۔ یزید نے اس خلافت راشدہ کی قدروں کو پامال کیا اور اس کو بدل دیا بدترین ملوکیت سے، اس کو بدل دیا انتہائی سفاک اور کرپٹ آمریت سے، اس کو بدل دیا ریاستی دہشت گردی سے۔ جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کا بھی فکر تھا، وہاں خانوادہ رسول کے مقدس نفوس کو چل دیے گئے۔ کتنا فرق تھا اس سوچ کا جو آقا علیہ السلام نے عطا کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس سوچ کے امین تھے، اس سوچ کے وارث تھے، ان قدروں کے محافظ تھے، ان کو سٹرینگدن کرنا چاہتے تھے، انہیں ری انفورس کرنا چاہتے تھے، ان کو تمکن دینا چاہتے تھے، اور اس پر مبنی امت کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے، استوار کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے خلافت راشدہ کی اور نظام رسالت کی تمام قدروں کو پامال کر کے بدترین کرپٹ اور سفاک آمریت کے نظام کو رائج کیا۔ یہ سیاسی کرپشن تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے خاندانی بادشاہت اوپر سے لے کے نیچے تک قائم کی۔ اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جتنے بزرگ با کردار، پختہ، اچھی سیرت والے، عمر رسیدہ، تجربہ کار، دیانتدار، ایماندار افراد جن جن مناصب پر فائز تھے، ان سب کو ہٹا دیا اس نے، اور اپنے خاندان کے لونڈوں کو، یہ جو لفظ یوز کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں آیا ہے، صاف ظاہر ہے یہ لفظ تو اردو کا ہے نا، انڈیا میں ایجاد ہوا ہے یہ لفظ، تو یہ ترجمہ ہے عربی کے ان الفاظ کا جو صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ایسا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے، اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی 100% مطابقت کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو چھوکرے، لونڈے، اوباش، بدمعاش، بدکماش جوان، ان کو ان تمام مناصب پہ فائز کرتا تھا، جگہ جگہ اپوائنٹ کرتا تھا، اور اس نے ساری سلطنت سے عمر رسیدہ، ایماندار، باکردار، باشعور لوگ جن کے اندر ایمانی غیرت تھی ان کو ہٹا دیا، برطرف کر دیا، اور اپنا ایک حلقہ ہر جگہ۔ یہ خاندانی بادشاہت اور کرپٹ بادشاہت اور صفاک بادشاہت، اس کی بنیاد رکھی اس نے، یعنی کلچر بدل دیا اس سیاست کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کی، اپنی سنت کی صورت میں اور ریاست مدینہ کی صورت میں اور خلافت راشدہ کی صورت میں، یہ فرماتے ہوئے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کو بدل کر اس نے بدترین خاندانی کرپٹ بادشاہت اور ملوکیت اور آمریت کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کی سیاسی
کرپشن تھی، اور اس سیاسی کرپشن میں چونکہ بدترین صفاق آمریت کی بنیاد رکھی، اس میں اختلاف رائے کا حق چھین لیا اس نے ہر ایک سے۔ تو میں آپ کو کنسپٹ سمجھا رہا ہوں کہ یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا تھی۔ اس نے اختلاف رائے، آزادی رائے، اس کا حق چھین لیا۔ ایک جمہوری طریقہ ہے معاشروں میں احتجاج کرنا، اس نے احتجاج کرنے کا حق چھین لیا۔ حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد، اہل مدینہ نے احتجاج کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزید نے افواج بھیج کر مدینہ طیبہ کو تاخت و تاراج کر دیا۔ نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، اور اپنے گھوڑے، اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان، جماعت اور نماز معطل ہو گئی۔ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس پر مورخین کا، محدثین کا، علماء کا، اسلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ انہیں حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، قتل عام کر دو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹ لو، 3 دن تک جو چاہو کرو، میں تمہر مباح کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا۔ اس واقعہ میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام نے شہادت پائی، اور ان کے مزارات کا پورا ایک خطہ جنت البقیع میں ہے۔ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے، تو جاتے ہوئے بائیں طرف آتا ہے وہ خطہ ہے۔ یہ واقعہ ہے ہر بات۔ پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا، پھر اس نے مکہ پر افواج دوڑائی اور مکہ معظمہ کو تاخت و تاراج کیا، اور صرف مکہ معظمہ کو نہیں، وہاں مسجد نبوی اور روضہ رسول پر بے حرمتی کی، یہاں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر تیر برسائے، آگ لگائی، اور کعبۃ اللہ کا نہ صرف غلاف جلا مگر کعبہ شریف کا بہت سارا حصہ جل گیا، کعبۃ اللہ کو جلایا۔ یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی، صفاق ملوکیت تھی، اور بدترین آمریت تھی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یکلخت پہلی صدی کے آخری نصف حصے نے اس نے کلچر کو، سیاسی کلچر کو کتنا تبدیل کر دیا۔ اس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احادیث صحیحہ میں، اور بخاری شریف میں بھی ذکر آیا۔ دوسری کرپشن اس کی مالی تھی، اس کی بنیاد رکھی۔ جہاں ایک نظام تھا، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی شیر خدا ہوں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہاں تو ایک عام شخص کھڑا ہو کے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت کی ایک چادر سے تو ہمارا قمیض نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ قومی اور سرکاری خزانہ ذاتی عیاشیوں کی نظر ہو گیا تھا۔ شہنشاہانہ انداز سلطنت تھا، شہنشاہانہ زندگی تھی، عیاشی کی زندگی تھی۔ اس کی تفصیلات میں کیا جاؤں، کتابیں بھری پڑی، تاریخ کی، قدماء کی، متاخرین کی، سب کو تو بھری پڑی۔ تو اس نے قومی خزانے کو لوٹا، اپنی عیاشی پر، اپنی عمارت پر، اپنی شہنشاہیت پر، اپنی بادشاہت پر، اپنی مستیوں پر بے دریغ لٹایا۔ تو سیاسی کرپشن کے ساتھ مالی کرپشن کی بنیاد رکھی۔ تیسری اخلاقی کرپشن، اس نے دینی اخلاقی اقدار کو مٹا دیا اور بے حیائی کو عام کیا،
اور اپنے محل میں بے حیائی کو اور حدود الہیہ کو توڑنے کو اس نے رواج دیا. وہ پہلا شخص تھا جس سے آغاز ہوا. بدکاری کو رواج دیا، بے حیائی کو رواج دیا، اسلامی قدروں کو، اسلامی حیا کو، اسلامی شرم کو، حلال و حرام کو پامال کیا اس نے. یہ جو 3 قسموں کی میں نے کرپشن بتائیں، اس کے مجموعے کا نام، وہ تو ایک شخص تھا مگر وہ یہ پورا فکر اور نظام دے گیا. اس پورے نظام کا نام یزیدیت بنا. یہ پورا نظام یزیدیت کی شکل میں آج تک ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی طرز زندگی میں، طرز حکمرانی میں، طرز سلطنت میں، طرز حکومت میں ان چیزوں کی جھلک نظر آئے، وہ اپنے دور کا یزید ہے. اور جو ان پلیدیوں سے ٹکرائے وہ اپنے دور کا غلام حسین ہے. وہ اپنے دور کا حسینیت کا پیروکار ہے، وہ حسین کا غلام ہے، وہ حسین کا وفادار ہے، وہ حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے جو اپنے دور کے یزید کو اور اپنے دور کی یزیدیت کو للکارے اور ٹکرائے. تو یزید نے انسانی حقوق کا قتل عام کیا، اس نے انسانی آزادیوں کا قتل عام کیا، اس نے اخلاق و شرافت کی قدروں کا قتل عام کیا، اس نے دین اور احکام شریعت کا قتل عام کیا، اس نے نظام احتساب کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو، اس نے اس کا قتل عام کیا، عدل و انصاف کا قتل عام کیا، اور سارے نظام کو اپنی ہوا، ہرس اور ہوس کی بینٹ چڑھا دیا. ساری سلطنت کا نظام اس نے ذاتی خواہش کا نام رکھا. یہ باقیات یزیدیہ ہیں.